السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور خصوصی طور پر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو دین کے غلبے کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل ہیں۔ اقامت دین علیہ کلمۃ اللہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، لیکن یہ طبقہ اگر بہت گہرائی سے آج دیکھا جائے تو یہ طبقہ کافی حد تک وہ مایوس ہے۔ نا امید تو نہیں میں کہوں گا، لیکن جتنی کوشش اور جتنے ایفرٹس اس میں ڈالے گئے اور جتنے وسائل اس میں جھونکے گئے پچھلے تقریباً 100 سال میں، اور اس میں مالی وسائل، انسانی وسائل، باقی جس بھی قسم کی قابلیت، ٹیلنٹ، اور پھر تحریری، تقریری، ہر طرح سے اس میں بہت ساری وہ جد و جہد ہوئی ہے، بہت کوششیں ہوئی ہیں، ابھی بھی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ اس میں رزلٹ نہیں آ رہا، اور جہاں رزلٹ آ بھی رہا ہے کچھ تھوڑا بہت، وہاں پہ پھر وہ ناکامی ہو رہی ہے۔ اور اس پر اب نئی بحثیں چھڑی ہیں، اور بہت سارے ایسے بڑی بڑی جماعتیں جو تھیں اس میں کافی لوگ الگ نکلے، انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی اور انہوں نے الگ سے جد و جہد شروع کی، لیکن پھر ویسے ہی وہ طریقہ وہی ہے جو باقی وہ جماعتوں کا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو اپنے بارے میں کہوں کہ جب میں نے ان سب جماعتوں کا، ان تحریکات کا گہرائی سے جائزہ لیا تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ چیز لگی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس جد و جہد کو چلائیں، یہ تحریک آگے بڑھائیں، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اپنے طریقہ کار وہ اختیار کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک چیز قرآن کریم میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ جو رسول کا راستہ ہے، طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے کامل طریقہ ہے، بس اسی کو تم نے پکڑنا ہے۔ ایسے ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، ان کے قصے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اور جب اس پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ قصے اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں ان کو جگہ دی، کیوں ہمارے سامنے یہ قصے بیان ہوئے ہیں، خالی ہمیں ان قصوں سے واقفیت دلانی تھی، یا اس میں ہمارے لیے کچھ تعلیم ہے، کچھ ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں؟ جی ہاں، ان قصوں میں جو ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ تحریکات میں، خاص کر برے صغیر میں جب ہم کچھ تحریکات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے وہ اس جدوجہد کو آگے لے کے جانے کی ضرورت تھی ویسا ہوا نہیں۔ کہیں پہ ڈر تھا، خوف تھا، وہ جو راست دعوت ہوتی ہے، جو قرآن کا بھی طریقہ، قرآن کا اسلوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی راست دعوت دی ہے، تو وہ چیز مسنگ ہے، بلکہ وہ ڈر اور خوف اور شوگر کوٹنگ کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تو اس میں اتنی زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ اور پھر جو ہم چاہتے ہیں کہ اقامت دین ہو، اور جس طرح سے اس کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بنانا تھا، ایک ہمارے پاس وہ روڈ میپ ہونا چاہیے تھا، وہ مسنگ ہے، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور تیسرے افراد، کہ آپ کے پاس آپ کے معاشرے کے قابل ترین لوگوں کا جتھا ہونا چاہیے تھا، جس پہ مولانا مودودی نے قلم بھی اٹھایا اور کہا بھی ہے کہ آپ کو ہر فیلڈ کے ماہرین آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارا رکن ہے، جو ہمارا ممبر ہے، جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہے وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کے حوالے اسکول کیا، کوئی بینک ملازم ہے وہ ریٹائر ہو تو اس کو بول دیا کہ یہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، جبکہ وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح سے مختلف شعبوں میں ہم نے
ایسا ہی ظلم کیا کہ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو آؤٹ سورس نہیں کیا، اور ہم نے وہ لوگوں کو جو ہمارے معاشرے میں قابل ترین ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جو ہے آگے آنے کی جگہ نہیں دی، اور ان کے لیے ہم نے شرائط یہ رکھے کہ پہلے یہ ہمارے رکن بنے، اور پھر جو ہے ایک چھوٹی سطح پر جو ہے آ کے ہمارے ساتھ درس میں شامل ہو، اور پھر جا کے ہم ان سے کام لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھتے ہیں جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جس کے پاس جو صلاحیت تھی اس کو اوپر لایا گیا اور اس کو وہ ذمہ داری دی گئی، بالکل اوائل میں ہی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جس طرح سے ہمیں جو ہے اس کلمے کو بلند کرنا تھا، اس کی بات کرنی تھی، ہم وہ نہیں کرتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا۔ اور میں اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے اتنے انبیاء کا جو ذکر آیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ ہم اگر جائزہ لیتے ہیں، دیکھیں سب سے اہم چیز ہے ان تحریکات کا، ایک یہ بات شروع کرنے سے پہلے، تحریکات کا ایک یہ بہت اچھی چیز رہی ہے کہ انہوں نے پرامن ایک جو ہے راستہ اختیار کیا کہ ہم نے تشدد کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا، نہ ہماری کوئی تحریک انڈر گراؤنڈ ہوگی، کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ جو ہے طریقہ کار کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر آپ شروع کریے، کیونکہ وہیں سے ایک حق اور باطل کا جو ہے ٹاکرا ہوا، وہیں سے وہ جو ہے کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف سے نوح علیہ السلام ہے، دوسری طرف سے وہاں وہ جو مشرک ہیں، ان کے سردار ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو ان کی جو بات چیت ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ دعوت جو دیتے ہیں نوح علیہ السلام، تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 بڑے برگزیدہ انبیاء ہیں، یہ ان کی جدوجہد۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معرکہ ہوتا ہے نمرود کے ساتھ، اتنی بڑی جو ہے اس کی بادشاہت ہے، اور ایک طرف اکیلے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا پھر کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے ہی جو ہے بھتیجے لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کا معرکہ ہوا فرعون کے ساتھ۔ تو یہاں ان 7 برگزیدہ انبیاء کو جب آپ دیکھتے ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی کے پاس فوج نہیں تھی، نہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ جنگ لڑی، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، ایک پرامن جدوجہد۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر ذمہ داری جو ڈالی ہوئی تھی اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی، اور کھل کے بات کی۔ جو بھی اس وقت کا مقتدر حلقہ تھا، ان کو یہ نہیں کہا تم اقتدار چھوڑ دو، ان کا کہا تم اللہ کے تابع ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کم تھے، قلیل تھے، لیکن یہ سب کے سب انبیاء جو ہے کامیاب ہوئے، اور ان کی ساری قومیں تباہ ہو گئی۔ سب کی سب قومیں جو ہے، آپ دیکھیں نا عاد اور سمود کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں کامیابی اس لیے نہیں مل رہی کہ ہم نے انبیاء کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن جدوجہد کی، صرف دعوت کا کام کیا مدینہ میں، لیکن کھل کے کیا۔ کہا کہ تم شرک کر رہے ہو، یہ بھی کہا کہ تم ظلم کرتے ہو۔ جہاں پر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا وہاں آپ کھڑے ہوئے کہ بھائی اس کا جو ہے یہ ظلم نہ ہو، اس کا حق آپ ادا کریے۔ لیکن 13 سال جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انبیاء میں سب سے زیادہ ظلم مجھ پہ ہوا ہے، سب سے زیادہ تکالیف مجھے پہنچائی گئی ہے۔ آپ 13 سال کے بعد مکہ سے جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریاست مل جاتی ہے، جنگ کر کے نہیں بلکہ دعوت کے ذریعے سے آپ کو ایک ریاست مل جاتی۔ پھر آگے کی جو ہے صورتحال وہ تو جو ہے الگ ہے، لیکن یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اگر وہ جو طریقہ کار اپنایا گیا، اللہ تعالیٰ کی بھی جو سنت ہے وہ راست ہے۔ ہر چیز کو جو ہے نا وہ جو گناہ ہے اس کو ویسے ہی ادھر قرآن میں ذکر کیا گیا، شرک کو شرک ہی کہا گیا ہے، سود کو سود ہی کہا گیا ہے۔
اور پھر یہ انبیاء جو تھے انہوں نے کبھی بھی کسی غلط انسان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ آج ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہماری طاقت بڑی ہوگی۔ وہ طاغوت کا حصہ بھی ہیں، وہ لوگ، وہ قرآن کے منکر بھی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی نہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میثاق مدینہ تو ہوا تھا۔ بھائی میثاق مدینہ ہوا تھا، لیکن اس میں جو ایک شک یہ تھی، فیصلہ جو ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، مطلب قرآن کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ کسی اور، وہاں یہودیوں کے اتنے قبیلے تھے، وہاں مشرک تھے، اوس تھا، خزرج تھا، تو وہاں پر کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم جو ہے کوئی چیز منوا نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور اس چیز کو پھر میں دہراؤں گا کہ اگر ہم ویسے ہی دعوت کرتے ہیں جیسے قرآن نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی، جیسے ان سارے انبیاء نے کی ہے، پھر ڈر کس چیز کا ہے، خوف کس چیز کا ہے؟ آپ کو میں نے جن انبیاء کا نام لیا ہے کہ وہ سب فنا ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف ہم نے اپنے طریقہ کار کو دیکھنا ہے کہ ہمارے طریقہ کار میں کہاں پہ غلطی ہے۔ ہم نے جو اپنے طریقہ کار ایجاد کیے ہیں، اس وقت 1.5-2 ارب ہماری آبادی ہے، اور اس میں بے شمار ہر ملک میں جو ہے کئی جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ ہم دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے، لیکن طریقہ کار اپنے اپنائے ہوئے ہیں، سنت کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتا۔ انبیاء کی جو ہے وہ اس طریقہ کار کے ساتھ کہیں میل ہی نہیں کھاتا ہے۔ کوئی الیکشن لڑ رہا ہے تو کوئی جو ہے کچھ اور کر رہا ہے، اور پھر ہم پر جو ہے وہ ڈر اور خوف غالب آ جاتا ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے، آخری بات میں کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز کہی کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے دین کی دعوت و اشاعت اور غلبے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ حزب اللہ ہے۔ مطلب کون حزب اللہ؟ کون؟ اللہ کی فوج ہے وہ۔ اور اللہ کی فوج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کون کمانڈر ہے ان کا؟ چیف کمانڈر تو اللہ ہوا نا۔ اب مجھے بتائیے اللہ کی فوج کیسے ہار سکتی ہے؟ لیکن جب ہم جیسے اللہ ہم چاہتا ہے کہ ہم کام کریں، یہ سارے یہ جدوجہد کریں ہم، ویسے جب نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ ہم سے اٹھ جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان پھر ہمیں جو ہے ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ ملو، یہ طریقے کار اپناؤ، وہ طریقے کار اپناؤ، یہ بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کی معیشت بہت بڑی ہے، ان کی فوج بہت بڑی ہے، ان کے ساتھ تم ٹکر نہیں لے سکتے ہو۔ بھائی ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمیں تو کام کرنا ہے، ٹکر جس نے لینی ہے چیف کمانڈر نے وہ خود لے گا، ہمیں اس کی پرواہ کیوں ہے؟ لیکن ہم ویسے ہی کریں جیسے ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، جیسے ہمیں حکم ہوا ہے، جیسے ہمیں ترغیب دی گئی، جیسے ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ان انبیاء کے سامنے وہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، وہ جو ہے زمین بوس ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ہمارے بھی دشمن اسی طرح سے مٹ جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی ضد سے ہٹیں۔ ہم نے جو ہے ہمارا جو آج تنظیموں کا بڑا بڑا ریئل اسٹیٹ ہے، اس کے پہرے دار ہم بنے ہوئے ہیں، یا اس کے تاجر ہم بنے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مملکت آپ کو دے سکتا ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑی بادشاہی اور اس سے بڑے وسائل آپ کو دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر یہ سب کچھ بھی قربان ہو جائے تو اس کی کون سی فکر ہے؟ لیکن حق کو اسی طرح سے ابھارا جائے جیسے حق کو ابھارنے کی ضرورت ہے، حق کو ویسے ہی پیش کیا جائے جیسے حق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی کچھ گزارشات تھی میری، جو کہیں بہت وقت سے جو ہے میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں کہ یہ میں پہنچاؤں۔ سب سے تو آج ملا نہیں جا سکتا ہے، سب تک تو باتیں پہنچائی نہیں، لیکن ایک میڈیا ہمارے پاس آج ہے جس کے ذریعے سے جو یہ ہے باتیں پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ امید ہے ہمارے سب جو ہے تحریکی ساتھی ان باتوں پہ غور و فکر کریں گے۔ آپ ضرور مجھے لکھیے اپنے کومنٹس میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ مزید گفتگو ہونی چاہیے تو مزید گفتگو کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔